اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسد نکاح کے حوالے سے میں نے 3 موضوعات بیان کیے تھے کہ یہ 3 وہ نکاح ہیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں، حالانکہ اسلام انہیں فاسد قرار دے چکا۔ اور فاسد نکاح سے مراد وہ نکاح ہے جو کسی صورت ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا جب نکاح نہیں ہوتا تو کوئی تعلق نہیں بنتا مرد اور عورت کے درمیان، اور ان کا ساتھ رہنا زنا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس میں ایک تو نکاح متعہ تھا جس پر اللہ کے فضل و توفیق سے پچھلی دفعہ بات ہوئی۔ آج ہم بات کریں گے نکاح حلالہ پر۔ حلالہ کا مطلب ہوتا ہے حلال کر دینے والا طریقہ، وہ طریقہ جس کے ذریعے حلت آ جاتی ہے، حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ مرد بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کو آپس میں اکٹھے ہو جانے سے، یعنی پہلے شوہر اور اس عورت کو اکٹھے ہو جانے میں کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ تو یہ ہے حلالہ، یعنی اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے، وہ عورت کہیں شادی کر لے، اب شادی کے بعد اللہ کا حکم کہ طلاق ہو جائے یا وہ شوہر مر جائے دوسرا، تو عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ وہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی اجنبی شخص۔ ہاں، یہ شرط رکھی گئی کہ مرد و عورت باہمی طور پر یہ دیکھ لے کہ وہ اب رشتے کو قائم رکھ سکیں گے، نبھا سکیں گے، وہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو پہلے نکاح کی صورت میں کی تھی۔ تو اسے کہتے ہیں اسلام میں حلالہ۔ ٹھیک ہے، اب ایک نکاح حلالہ کا ہمارے یہاں فیشن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ٹرم پائی جاتی ہے نکاح حلالہ، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں بھی تھا مگر اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا۔ وہ نکاح حلالہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی 3 اور طلاق بائن دے دی، تو اب کسی مرد کو تیار کیا، کسی کزن کو، کسی رشتہ دار کو، جان پہچان کے بندے کو، اور کہیں تو عالم بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے والنٹیئر کر دیتے ہیں کہ جی اس خاتون سے شادی کر لیں کچھ عرصے کے لیے، تھوڑا بہت برائے انعام مہر رکھ کر، اور ہفتے کے لیے یا 1 دن کے لیے بھی، اور بعض لوگ 1 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد اسے طلاق دے دیں اور وہ پہلے شوہر سے شادی کر لیں۔ اس نیت سے نکاح کرنا نکاح حلالہ کہلاتا ہے، اور یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے نکاح حلالہ کی بات نہیں کی تھی، اللہ نے کہا نکاح فاسد ہو جائے، نکاح باطل ہو جائے، ختم ہو جائے، فاسد نہیں، نکاح ختم ہو جائے کسی وجہ سے، دوسرا نکاح کیا اور وہ ختم ہو گیا طلاق کے ساتھ یا شوہر مر گیا، تو پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کی جا سکتی ہے۔ نکاح حلالہ کے ذریعے کرنے کا نہیں کہا اللہ نے۔ ٹھیک ہے، اور یہ نکاح چونکہ اصل نیت پر نہیں ہوتا، اصل مقصد کے لیے نہیں ہوتا، تو اسلام میں تو نکاح ایک ہی ہے، شادی کرنا اور گھر بسانا۔ عورت کو نکاح میں کس لیے لایا جاتا ہے؟ گھر میں رکھنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے۔ کوئی بھی ایسی شکل نکاح کی جس میں فار ٹائم بینگ اکٹھا ہوا جائے، اسلام کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ متع کی حرمت کی وجہ بھی یہی ہے کہ متع میں بھی شادی کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، فار ٹائم بینگ ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے لیے ہو جاؤ میرے ساتھ، سال کے لیے ہو جاؤ میرے ساتھ، 15 دن کے لیے نکاح کر لو، تو پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے اتنے دنوں بعد الگ ہو جانا ہے، طلاق لے لینی۔ تو اسلام میں نکاح کا مقصد ہے گھر بسانا، نہ کہ مزے کرنا۔ تو پھر چاہے نکاح کا خطبہ پڑھا جائے، چاہے فارم فل کیے جائیں، چاہے مہر ادا کیا جائے، اگر مقصد گھر بسانا نہیں ہے، اکٹھے رہنا نہیں ہے، نکاح کو قائم رکھنا نہیں ہے، تو نکاح نہیں ہوا۔ انما الاعمال بالنیات۔ لہٰذا حلالہ میں بھی مقصد ہوتا ہے فزیکل ریلیشن قائم کرنا کچھ دنوں یا کچھ گھنٹوں کے لیے، اور طلاق لے لینا دوسرے بندے سے شادی کرنے کے لیے۔ تو اس میں اور حرام کاری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آیتیں پڑھنے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ اگر آپ شراب کے اوپر پورا قرآن پڑھ لیں گے تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی، حرام ہی رہے گی، ہے نا؟ اسی طرح یہ حرام ہے اور حرام ہی رہے گا طریقہ۔
اسلام کا تصور حلالہ وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. یہ وہ تصور ہے جسے فلموں اور ڈراموں میں پیش کیا گیا. حتیٰ کہ مجھے تجربہ یہ ہوا کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں اسی قسم کے سوال کے ساتھ، اور انہوں نے دلیل کے طور پر ایک ڈرامہ پیش کیا کہ فلانے ڈرامے میں یہ بات دکھائی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. ہم دین سیکھنے کے لیے فلم اور ڈراموں کا سہارا لے رہے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ وہ تو سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے عجیب عجیب باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. حلالہ اصل میں کیا ہے؟ ایک ایسی عورت کی جس کی طلاق بائن ہو گئی ہے کسی دوسری جگہ شادی کرنا اچھی نیت کے ساتھ، نارمل شادی ہوئی، لیکن شادی کے بعد یادوں سے طلاق ہو گئی اور اس کا شوہر مر گیا. اب وہ پھر شادی کرنا چاہتی تو اس کا پہلا شوہر اگر چاہے اسے پیغام میں نکاح دے سکتا ہے، اور عورت اگر چاہے تو اس پیغام کو قبول کر سکتی ہے. بس اتنی سی بات ہے جسے فقط زیب داستان کے لیے بڑھایا گیا ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں حلالہ چلتا ہے کہ شرط لگا کر کے بھئی اس کو طلاق دے دو گے، حلالہ کروایا جاتا ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آئے دیکھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جائے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس کا نمبر 894 ہے. اسی طرح عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1582 ہے. اب آپ دیکھیے کہ کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے. جو لوگ بل کی فارمنگ کرتے ہیں نا، سانڈ پالتے ہیں، بل کو کہتے ہیں سانڈ. تو اگر کسی کا سانڈ بہت اچھا، بہت طاقتور ہو تو دوسرے لوگ پیسے دے کر اس سے اپنی سانڈنیاں میٹ کرواتے ہیں تاکہ آئندہ نسلوں میں ہمارے ان کے سانڈنیوں کے بچے بھی اس جیسے طاقتور سانڈ بنے. جانوروں کے لیے تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن کیا کوئی انسان اپنے لیے ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو یہ اتنی گھٹیا بات ہے، حلالہ کروانا ایک انسان کے لیے اتنی گھٹیا بات ہے کہ گویا میٹ کروایا کسی کو پیسے دے کر. یہ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سری زناکاری ہے. دیکھیے بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب نکاح نہیں ہوا، حلالہ کرنے کی نیت سے جب نکاح کیا تو نکاح نہیں ہوا تو اس دوسرے مرد کے ساتھ رہنا بھی حرام کاری، زنا. اب جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق ہوئی. جو چیز موجود ہی نہیں ہے آپ اسے توڑیں گے کیسے، ختم کیسے کریں گے؟ تو نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کیسی؟ لہٰذا نہ نکاح ہوا نہ طلاق ہوئی. اور زنا کسی رشتے کو حلال نہیں کرتا اور حرام نہیں کرتا، وہ تو خود ایک مصیبت ہے. وہ مسئلے کا حل کیا دے گا؟ لہٰذا نہ نکاح ہوا نہ طلاق ہوئی، تو لہٰذا پہلے شوہر کے ساتھ بھی کوئی حلت قائم نہیں ہوئی، حلالہ نہیں ہوا.